अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से अपनी मखलूक पे, अपनी तमाम मखलूक़ात पे, दुनिया पे रहमत फरमाए। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में रहन के बारे में बयान कर रहा हूँ, उसकी काइंड्स भी बता रहा हूँ, वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ 5-10 मिनट, 11 मिनट की, 12 मिनट की। ग्रोइंग चैनल है, कानूनी हवाले से आपके लिए फ़ायदेमंद है और फ़ायदेमंद होगा इंशाल्लाह कि जब आप किसी कानून की वायलेशन करेंगे, हैज़र्ड्स का, परेशानियों का शिकार होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ जाना है, क्या करना है, और जो मैंने जो काम गलत किया है इसकी क्या सज़ा है, क्या करूँगा अब मैं। आप फिर मारे मारे फिरते हैं। तो उससे बचने के लिए, इन सब परेशानियों से, हैज़र्ड से बचने के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है मैंने, आबद एडवोकेट के नाम से। रिक्वेस्ट करता हूँ इसको सब्सक्राइब करें पहले, फिर आखिर तक वीडियो सुना करें, आपके फ़ायदे के लिए है। आज का मेरा मौजू है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश का नाम, इंग्लिश की लैंग्वेज हम बहुत पसंद करते हैं। हम हैं पाकिस्तानी, उर्दू हमारी ज़बान, पंजाबी मादरी ज़बान, मगर हमने इनको छोड़ दिया, इंग्लिश मीडियम के पीछे भागते जा रहे हैं। काम करते बोलते हम उर्दू पंजाबी हैं, लिख पढ़ इंग्लिश में है। क्या है ये? किस तरह हम कामयाब होंगे? हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा अतिउल्लाह अतिउर रसूल की, आपसे रिस्पेक्टफुली, विद लव एंड रिस्पेक्ट, बेस्ट रिगार्ड्स, काइंडली चेंज योर सेल्फ, देन a major change will be occurred in society, in country, in our lives when we follow this. हम अपनी ज़िंदगियों में, अपने मुल्क में एक तब्दीली ला सकते हैं, अपने आप को बदल कर, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इल्म के ज़रिए है। इल्म के बग़ैर कुछ नहीं कर सकते हम। इल्म एक ऐसी मुनाफा बख्श पॉजिटिव वे है, तालीम है, जानकारी है, जो हमें बामे अरूज तक पहुँचा सकती है। और मनफी सोच सिर्फ़ और सिर्फ आर्जी और वक्ती तौर पे होती है। हम अपना फ़ायदा तो मनफी सोच के ज़रिए हासिल कर लेते हैं, लेकिन दुनिया में और आखिरत में हमें उसका नुकसान होता है। हमें चाहिए अतिउल्लाह अतिउर रसूल पे अमल पैरा हो। तो आज का मेरा मौजू इंग्लिश मॉर्गेज है, यानी अंग्रेज़ी तर्ज़ का रहन क्या होता है। कानून इंतकाल जायदाद के तहत इसकी तारीफ़ बयान करूँगा। English mortgage is made when mortgager binds himself, herself to repay mortgage money on a certain date and transfers mortgage property absolutely to mortgagee. But such transfer is not and have bind in subject to this condition that mortgage will transfer by mortgagee mortgage property or payment of mortgage money before agreed date. अपनी उर्दू कौमी ज़बान में बयान करूँगा कि अंग्रेज़ी तर्ज़ का रहन उस वक्त बनाया जाता है जब राहन अपने आप को एक ख़ास तारीख़ पर ज़र, वो कर्ज़, वो लोन
رہن کو واپس ادا کرنے کے لیے خود کو پابند کرتا ہے یا کرتی ہے، اور جائیداد مرہونہ جو ہے کو قطعی طور پر مرتہن کو منتقل کر دیتا ہے، ٹرانسفر کر دیتا ہے، ایبسلیوٹلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، لیکن یہ منتقلی اس شرط کے تابع ہوتی ہے کہ مرتہن جائیداد مرہونہ کو اقرار شدہ تاریخ سے قبل زر رہن کی واپسی ادائیگی پر دوبارہ کو منتقل کر دے، یعنی وہ جائیداد جب اس نے جو قرض دیا تھا بندے نے، کمپنی نے، ادارے نے، وہ اس کو واپس مل گیا ہے، تو جو جائیداد اس کے پاس ٹرانسفر ہوئی تھی، منتقل ہوئی تھی، وہ اس کو قرض لینے والے کو واپس کر دے گا اس تاریخ جو طے ہوئی ہے اس کے دوران اس تک۔ تو اس کو بولتے ہیں انگلش مورگیج۔ اس کے لیے ضروری لوازمات، ضروری سیدھے باتیں جو ہوتی ہیں وہ جائیداد مرہونہ کے قبضے کی منتقلی اور حوالگی ہوتی ہے، ذاتی ذمہ داری شامل ہوتی ہے، جائیداد مرہونہ کی واپسی کی منتقلی ہوتی ہے، استرداد حق رہن یا جائیداد مرہونہ کی ضبطی اور بیع کا اصول شامل ہوتا ہے اس میں۔ تو جناب یہ ہے مائی ریسپیکٹیبل آنریبل ویورز اینڈ لسنرز کہ انگلش مورگیج کیا کہلاتی ہے، یعنی انگلش طرز کا رہن کیا ہوتا ہے۔ اس میں انگریزی طرز رہن میں مرتہن کو جائیداد کی منتقلی اور قبضہ کی حوالگی قطعی طور پر ہوتی ہے۔ راہن اپنے آپ کو ذاتی طور پر زر رہن کو ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے جو اس نے لیا ہے۔ اس لیے انگریزی طرز کے رہن میں راہن کی ذاتی ذمہ داری پائی جاتی ہے، کو ریٹرن لانا چاہیے لکھ پر، تو ری ٹرانسفر آف مورگیج پراپرٹی، انگریزی طرز رہن میں خاص تاریخ پر زر رہن کی ادائیگی پر جائیداد مرہونہ کو راہن کو واپس منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب اس نے آپ سے لیا ہوا قرض آپ کو واپس کر دیا تو آپ کی لائبلٹی یہ ہے کہ آپ اس کی جائیداد جو اس قرض کے عوض میں بطور ضمانت رہن، ضمانت کو بولتے ہیں، وہ ضمانت جو ہم پیسہ زر لیتے ہیں کسی سے قرض، وہ قرض کی ضمانت ہوتی ہے، اور ضمانت کے طور پر جو جائیداد دی جاتی ہے وہ مورگیج پراپرٹی، وہ اس کو واپس کرنی پڑتی ہے جب وہ قرض لینے والا قرض واپس کر دیتا ہے، بے باک کر دیتا ہے، کھاتہ کلیئر کر دیتا ہے۔ اور اس میں یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو بھی قانونی پیچیدگی والا پیپر تیار کریں گے وہ ایک پکا پیپر، اسٹامپ پیپر پہ لکھ پر ضرور کریں گواہان کی موجودگی میں، اس کو رجسٹرڈ کروائیں، عدالت سے رجسٹرڈ کروائیں، اس کو اپنے لیگل ایڈوائزر سے، وکیل سے رابطہ کریں، وہ آپ کے ڈاکومنٹیشن کرے گا، پیپر تیار کرے گا، سائن ہوں گے گواہان کے بھی اور آپ کے بھی، دونوں پارٹیوں کے انگوٹھے، سائن، سارا کچھ ایڈریس ہر چیز لکھی جاتی ہے اس میں، تو یہ پایا تکمیل کو دستاویز پہنچتی ہے۔ اس دستاویز کو رجسٹر کروا لیں، قانونی حیثیت اختیار کر جائے گی اور آپ کو آئندہ آنے والے واقعات، حالات میں مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس میں اصول ہے پرنسپل آف فورکلوجر اینڈ سیل، وہ سب رہن میں رہتے ہیں، کیونکہ جب آپ پیمنٹ نہیں کریں گے تو وہ جو آپ کو قرض دے رہا ہے اس کا حق بنتا ہے وہ آپ کی پراپرٹی ضبط کر لے، کورٹ سے آرڈر حاصل کرے اور اس کو بیچ کر اپنے پیسے پورا کر لے۔
کیونکہ آپ دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ دستاویز قرارداد اقرار نامہ طے پایا رہن کا، مارگیج کا، تو اس لیے اس کو رجسٹر کروانا ضروری ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے رہن بذریعہ حوالگی دستاویزات حقیقت۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس ویڈیو کو بار بار سنا کریں، تعلیمی چینل ہے، سنیں، عادت ڈالیں اپنے آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ پورا 1 گھنٹہ کا لیکچر نہیں سن سکتے، کلاس نہیں جا سکتے، کسی کالج یونیورسٹی میں اٹینڈ نہیں لیکچر کر سکتے، تو کم از کم اپنے پاس، آپ کے پاس موبائل ہیں، لیپ ٹاپ رکھے ہوتے ہیں، ٹیبلیٹس ہیں، ان پہ اور چیزیں دیکھنی بھی ہے، تھوڑا 10 منٹ نکالیں اور نکال کے اپنا معلوماتی چینل دیکھیں۔ اس کے لیے میرا یوٹیوب چینل عابد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کریں، لائک اور ویو کریں۔ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔